حاضرین، آئیے اب پھر ہم عالی نسبتوں سے بہراور فاروقی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا حارث عبدالرحیم صاحب فاروقی حفظہ اللہ دارالعلوم فاروقیہ کاکوری لکھنؤ سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، دل رحمت کونین کا شیدائی بہت ہے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے۔ بہت تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ماؤں بہنوں، ماشاء اللہ یہ دستار بندی کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں جیسا کہ آپ حضرات نے سنا اور بار بار سنا اور ابھی اور بتایا جائے گا کہ بہت سے علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی باتوں کو ہم سب کو سننے، سمجھنے، بقدر موقع سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو جن کو قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت ہوئی ہے اور جن کی حوصلہ افزائی کے لیے اصلاً یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کرام، ان کے والدین، ان کے اعزاء اقربا، اس مدرسے کے تمام اساتذہ کرام، متعلقین اور جو بھی اس ادارے کا تعاون کرنے والے ہیں، اس سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کے حفظ کرنے پر یہ میں ہی مبارکباد نہیں دے رہا ہوں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے والوں کو اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی معصوم مخلوق جس سے گناہ کا امکان نہیں ہے، وہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں کسی بھی مقدار میں، وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، فخر موجودات، سرور کائنات، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 یہ امام الانبیاء کا فرمان
لقب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جب طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ فلما سمعت الملائکہ قالت، جب فرشتوں نے سنا تو کہا طوبیٰ لأمت ھذا علیہا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے، قابل مبارکباد ہے وہ امت جس امت پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے یہ قرآن نازل ہوگا. وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، اور خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے قرآن مجید کی آیات کا تلفظ ہوگا. ہم اور آپ اگر مبارکباد دے رہے تو کیا بات؟ فرشتے سوچتے رہے گئے، فرشتے سوچتے ہی رہے انجام ہستی کو، دل نادا اٹھا اور اٹھ کے بنیادیں جہاں رکھ دی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں، فرشتوں نے بہت پہلے مبارکباد دی تھی کہ قابل مبارکباد ہیں وہ سینے جن سینوں میں قرآن بسے گا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے قرآن کا تلفظ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کا تلفظ، قرآن کا سینے میں اترنا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مرقات، وہ لکھتے ہیں مرقات شریف میں کہ سب سے بڑی کرامت اگر کوئی ہے، اگر کسی کو سمندر کی تہوں میں تیرتا ہوا اور فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھو تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بات کسی انسان کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو جائے. سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی سعادت یہ ہے. سوچئے مالک ارض و سماوات رب ذوالجلال کا وہ کلام کہ جو کلام اگر پہاڑ پر اتر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کلام کا ہم اور آپ تلفظ کر لیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آسان بات ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ. بڑی عجیب بات مجھے یاد آئی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، یہ سوال کیا کہ جب قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، پہاڑوں کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے بوجھ کو اتار لے، سہ لے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے حافظ ہو جاتے ہیں؟ مثال سے بات سمجھائی حضرت نے. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو آج کے دور میں اپنے بچوں کے لیے حفظ قرآن کا انتخاب کر رہی ہیں، مدرسوں میں بھیج رہی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں. حضرت نے مثال دے کر بات سمجھائی. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، مثال سے بات سمجھ آتی. فرمایا کہ دیکھو ایک ہے سورج کی روشنی، ایک ہے چاند کی روشنی. سورج کی جو روشنی ہے وہ اصل روشنی ہے، اصل ہے. چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے اخذ کی ہوئی ہے. سورج کو کوئی آدمی اگر چاہے نگاہ بھر کر دیکھنا منٹ 2 منٹ نہیں دیکھ سکتا. 12 بجے دن میں سورج پوری تمازت کے ساتھ طلوع ہو، کوئی چاہے کہ 10 منٹ 15 منٹ ہم نگاہیں گڑا کر دیکھ لیں، نگاہوں میں تاب ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، جتنی دیر چاہو دیکھو، جائے جتنی دیر دیکھو. ایک صحابی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا. میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب میں، کبھی آقا کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہوں. کبھی 14ویں رات کے چاند، کبھی آقا کے چہرے کو. اللہ کی قسم چاند کے اندر نورانیت ہے، چاند کے اندر حسن ہے، لیکن جو حسن و جمال میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں ہے وہ چاند کو میسر نہیں ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے. اللہ نے یہ وسعت اخلاق پیمبر دشمن بھی پشیماں ہے اما پائے ہوئے. تو چاند کو دیکھا جا سکتا ہے. فرمایا دیکھو
سورج کی روشنی اصل ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب وہ روشنی سورج سے چاند میں آئی تو اب دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی دل کے اندر یہ مجال نہیں ہے، کسی زبان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا تلفظ کر سکے، قرآن کو اپنے سینے میں بسا سکے۔ یہ سب فیض ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید اتارا، اور قلب اطہر سے گزر کر جب وہ ہمیں ملا تو اب ہمارے لیے یہ سہولت پیدا ہو گئی کہ ہم قرآن کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور قرآن کو پڑھ بھی سکتے ہیں، تلفظ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک کسی کہنے والے نے کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید اگر کسی کے سینے میں آ رہا ہے تو اس کو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک اثر سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید اگر یاد ہو رہا ہے، قرآن مجید یاد کیا ہے، تلفظ کر رہے تو فرشتوں کی مبارکباد مل رہی۔ بڑی بات فرشتوں کیا حسن نے سمجھا ہے۔ آج ہم کو کہا جاتا ہے کیا حافظ قرآن کرے گا، کیا رٹو توتا یہ وہ، ارے ہم کہتے کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے۔ ہم خاک نشینوں کے قدموں میں زمانہ ہے، ہم خاک نشینوں کے۔ کوئی قرآن مجید صحیح طور پر حفظ کرے تو، قرآن مجید کو یاد رکھے تو، قرآن مجید پر عمل کی توفیق ملے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نوازتا ہے۔ ہم نے اپنا مقام سمجھا نہیں، ہم کو احساس ہی نہیں کہ قرآن مجید جس سینے میں اترتا ہے، قرآن مجید سے جو وابستہ ہوتا ہے، کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ بظاہر وہ چھوٹا سا ایک طالب علم ہے، بظاہر غریب ہے، بظاہر کسی معمولی آدمی کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اس کے کپڑے معمولی ہو سکتا ہے اس کا گھر گھاس پھوس کا ہو سکتا ہے مٹی کا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ میسر ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا خذوا القرآن عن 40، علماء بیٹھے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے سیکھو۔ ان 4 میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کوئی بڑی شخصیت نہیں تھے، بڑے کاروبار والے نہیں تھے۔ ابی ابن کعب سے سیکھو، معاذ ابن جبل سے سیکھو، سالم مولا ابو حذیفہ سے سیکھو۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں، نام و نسب کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ 4 اگرچہ غریب ہیں، اگرچہ بہت بڑا مقام نہیں ہے، لیکن قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن سے صحیح طور پر وابستہ ہوئے، دیگر کے مقابلے میں قرآن کی وجہ سے یہ ممتاز ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم ان سے قرآن سیکھو، ان سے سیکھو، ان سے سیکھو۔ میں ایک نام بتاؤں آپ کو، سالم مولا ابی حذیفہ۔ یہ علماء کرام، میں جو علماء سے ہی مجھے معلوم ہوا، جو پڑھا اپنے اساتذہ، ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے مربی موجود ہیں، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب مقدس اللہ العالی، جو بہت سے علاقے کے اکثر علماء کے حفاظ کے استاد، میرے بھی استاد۔ پوچھیے آپ علماء سے، سالم مولا ابی حذیفہ، علماء بیٹھے، ہمارے برادر محترم مولانا اظہر صاحب، بہت اچھی استعداد کی شخصیت، پوچھیے آپ سالم مولا ابی حذیفہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے بڑے بڑے صحابہ سے کہ ان سے قرآن لو، ان کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں، صحیح نام بھی معلوم نہیں، معقل ہے یا کیا ہے، ان کے باپ کا بھی کسی کو نام پتہ معلوم نہیں، کون ہے کچھ نہیں معلوم۔ یہ غلامی کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے، غلام تھے کس کے، اور پھر غلامی کے بعد بیٹا بنا لیا تھا اپنا ابو حذیفہ نے، جو عتبہ مکے کا بڑا سردار جو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، عتبہ، اس کے بیٹے ابو حذیفہ۔ ان ابو حذیفہ نے جو مسلمان ہو گئے تھے شروع میں، انہوں نے اپنا لے پالک بنا لیا تھا سالم کو، اور کہا جاتا تھا سالم ابن ابی حذیفہ۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں قرار دیا جا سکتا، ادعوہم لآبائہم، ان کے
جو اصل باپ ہے ان کی طرف نسبت کرو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ تمہارا بیٹا اگر نہیں ہے تو ولدیت کے خانے میں اپنا نام مت لکھو، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، صاف حکم نازل ہوا۔ اب سالم کے باپ کون ہے؟ ہو سکتا ہے سالم کو معلوم ہو کہ میرے باپ کون ہے، ہم کو تو اس لیے نہیں معلوم ہوا صحیح طور پر، اس لیے کہ لوگوں نے بیان نہیں کیا، سالم کو تو پتا ہوگا، لیکن سالم نے کہا جی نہیں، میرے باپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی، میری نسبت ہوتی تھی سالم کی طرف، میں سالم ابن ابی حذیفہ کہلاتا تھا، اللہ نے بیٹا کہنے سے منع کیا ہے، ہم بیٹے نہیں، آج سے ہم کہے جائیں گے سالم مولا ابی حذیفہ، یعنی سالم وہ ہیں جن کو ابو حذیفہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب میں آپ فضائل اعمال پڑھیے، اس میں جگہ جگہ سالم مولا ابی حذیفہ کا ذکر، یہ سالم مولا ابی حذیفہ غلام زادے ہیں، غلامی کی ایسے زندگی گزارتے تھے، بعد میں آزاد ہوئے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ان سے سیکھو۔ اور بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی علماء کرام کے بیانات ہوں گے، ہمارے بچے آج کل بہت ٹینشن دے رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح لوگ قرآن کی حفظ سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے اور اغیار سب اس بات کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سنو کیا مقام ہوتا ہے اور کیا مقام ملتا ہے قرآن سے وابستہ ہونے سے۔ سالم مولا ابی حذیفہ، ذہن میں بات آ گئی، میں عرض کر دوں، سالم مولا ابی حذیفہ کوئی حیثیت نہیں معاشرتی اعتبار سے، لیکن قبا جو مسجد تھی، مسجد نبوی سے پہلے قبا، اس قبا کی مسجد کے امام تھے سالم مولا ابی حذیفہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت بڑے صحابہ کرام سالم مولا ابی حذیفہ کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ سوچئے کیا مقام ملا سالم مولا ابی حذیفہ، غلام زادے ہیں لیکن مقام یہ دیکھیے۔ اور بڑی عجیب بات، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا امیر المومنین کے لیے، کسی نے عرض کیا کسی ایک کو متعین کر دیجئے، کہا نہیں انہی 6 میں سے انتخاب ہوگا، اور پھر فرمایا لو کانا سالم حیا، اگر سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتے، لما جعلت شورا، تو میں شورا نہ بناتا، انہی کو بنا دیتا میں امیر المومنین، لیکن چونکہ وہ جنگ یمامہ میں ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو چکے تھے، اس لیے ان کو مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا اس لیے اللہ مجھ سے پوچھتا کہ تم نے ان کو کیوں منتخب کیا، تو میں کہتا کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید، وابستہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے۔ اور بات ختم ہو رہی میری، ام المومنین عفت معاپ سید عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، یہ اعزاز ان کو اللہ نے دیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بیوی کے ساتھ، اپنی کسی زوجہ کے ساتھ بستر میں ہوتے، اللہ قرآن نازل نہیں فرماتا۔ یہ اعزاز اگر کسی کو ملا تو امی عائشہ کو ملا کہ امی عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ بستر میں ہوتی اور جبریل امین قرآن مجید کی آیات لے کر نازل ہوتی۔ یہ اعزاز ملا امی عائشہ کو۔ امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کر دیے، کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، ان کی ساری زندگی قرآن ہے، قرآن پڑھو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، ان کے گھر سے نکلی اپنے گھر یعنی مسجد نبوی میں آنے کے بالکل قریب گھر، لیکن کافی دیر ہو گئی، کافی دیر گزر گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی، اللہ کے رسول کو انتظار کی شدت ہوئی، بے چینی ہوئی، تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، آئی۔ آپ نے پوچھا ما حبسکی، اے عائشہ دیر کیوں ہو گئی، اتنی تاخیر کیوں ہوئی، کس وجہ سے تم رک گئی؟ کہا اے پیارے آقا، میں آ رہی تھی، راستے میں میں نے ایک صاحب کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو میرے قدم وہیں ٹھہر گئے اور میں ان کی قرآن کی تلاوت کو سنتی رہی، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ آج لوگ سوچتے ہیں بستر پہ لیٹتے ہیں، سوچتے ہیں لاؤ ذرا سا واٹس اپ چیک کر لیں، اور پھر واٹس اپ چیک کرتے کرتے گوگل میں چلے گئے، اور پھر دیگر گروپوں میں ادھر ادھر ہوتے 2-4 گھنٹے گزر جاتے، پتہ نہیں چلتا ہے۔
وہاں قرآن سے شوق تھا، قرآن سننے کا شوق تھا، قرآن سے وابستگی کا شوق تھا، قرآن سننے میں اتنا منہمک ہوئی کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ جی جب کسی چیز سے محبت ہوتی تو یہی حال ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی وقت گزر گیا، آئیں، پوچھا ما حبسکی، دیر کیوں ہو گئی؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں سننے میں لگ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق پیدا ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر کھینچتے ہوئے جلدی سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن سننے گئے، اور حتی استمع الیہ طویلا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غور سے سننے لگے، اور خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے سنتے کافی دیر گزر گئی آقا کو بھی، اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور واپس آنے کے بعد فرمایا اے عائشہ جانتی ہو کون تھے؟ وہ سالم مولا ابی حذیفہ تھے جن کا قرآن تم سن کے آئیں، وہ کون تھے؟ سالم مولا ابی حذیفہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، اور ان میں سالم مولا ابی حذیفہ بھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، اس بات کو بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ کم مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا کہ جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر ایک اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ ہمارا رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہو گئے۔ ہر ایک اس پر خوش ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے مل گئے شاہدی اور کیا چاہیے۔ ہر ایک اس نسبت پر خوش ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز مل گیا۔ لیکن سوچئے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہو الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ وہ سرمایہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن تھا، اسی قرآن کے نتیجے میں وہ ابو بکر و عمر پر فوقیت لے گئے اور مسجد قباء کے امام بنے۔ اسی نسبت پر اللہ کے رسول کی دعائیں ملی، اور اسی نسبت پر صحابہ اکرام سے کہا گیا کہ قرآن اگر سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، ان میں سالم مولا ابی حذیفہ بھی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر سچے دل سے صحیح طور پر قرآن سے وابستہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عزتیں دے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں، کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں، بلکہ سب کو بتایا تھا کہ ان اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اور ذلت عطا فرماتا ہے قرآن سے وابستہ ہونے اور نہ ہونے سے۔ قرآن سے وابستہ ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔